بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مختم اسم تفضیل و استعمال کو برس وجہ است و من چون زید افضل من امر و یا با الف و لام چون جاءنی زید الافضل یا با اضافت چون زید افضل القوم دعات پڑھو دعات افضل القوم و عمل کو در فائل باشد و عام ہوا از فائل افضل پھر افضالو دعات پڑھو میں پہلے فائل افضل کے درو مستتر است افضالو نہیں افضالو فاعل افضل کے درو مستتر است اور صرف ایک باب پڑھنے واسطے زوات پڑھی دے جب سوکھا جب ساتواں اسم جو عمل کرتا ہے وہ ہے اسم تفضیل اسم تفضیل اسم تفضیل ثلاثی مجرد کے 6 بابوں میں آپ نے سنایا ہوا ہے ثلاثی مجرد کے 6 بابوں میں اسم تفضیل باقی بابوں کا اسم تفضیل بنانا ہو تو اس کا طریقہ حاشیے پر لکھا ہوا ہے وہ کتاب صرف میں آ جائے گا ابھی آپ 6 کی بات سمجھیں مثلا ازرابو ازرابان ازرابونا ازاربو ازہربن مذکر کے صیغے ہیں زربا زربیان زربیاتن زورابن زریبا یہ مؤنث کے صیغے اسم تفضیل کون اسم تفضیل ایک صیغہ بیان کریں گے واحد مذکر کا باقی سب اس پر قیاس ہیں اسم تفضیل اس میں ظاہر میں عمل کرے کس میں اس کے لیے شرطیں ہیں وہ انشاءاللہ زندہ رہے تو ہدایت النحو میں آئیں گی اس کا نام ہے کوحل والا مسئلہ اور بڑا مشکل یہاں جو بیان ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں تفضیل مثلا ازرابو افضالو اس کے اندر ہوا ضمیر ہوتی ہے اس میں یہ عمل کرتا ہے یہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے اور اس مسئلے سے بھی اہم مسئلہ ایک اور ہے غور فرمائیں گے تو یہ سمجھ آئے گا آپ نے بیٹا جی ازرابو کا معنی کیا ہے زیادہ مارنے والا کہ نہیں کیا معنی جی بولو نا سجنو زربا کا معنی کیا ہے زیادہ مارنے والی یہ زیادتی جو ہوتی ہے نا بیٹا جی یہ نسبت سے ہوتی ہے کس کی نسبت سے زیادہ مارنے والا بات سمجھیے وگرنہ زیادتی والا معنی سمجھ نہیں آتا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو نسبت سے سمجھ آتی ہیں نسبت سے کسی کی نظر سے اوندے نالوں سونا اوندے نالوں کوڑا اوندے برابر یہ نسبتاں نال سمجھ آتا ہے ویسے سمجھ نہیں آتا زیادہ مارنے والا زیادہ جاننے والا زیادہ مدد کرنے والا اس سے آپ کو یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ کوئی اور ہے جس نے یہ کام کیا ہے لیکن یہ اس کام کو زیادہ کرنے والا ہے گل سمجھیے جی میں 2 بچے کم کرن تاکہ جی اج اس بچے بڑا کم کیتا ہے مطلب کہ ایک کم تو دوسرے بھی کیتا ہے لیکن اس نے دماغ نو حاضر کرو گے تو پھر یہ مسئلہ سمجھ آئے گا نہیں تے او عمل جڑا سوکھا ہے جڑا اور مسئلہ بھی سمجھانا ہے وہ بڑا اوکھا ہے جی کہ اس میں تفضیل میں معنی کی زیادتی ہوتی ہے زیادہ مارنے والا کسی کی نسبت سے کسی کی اصل یوں ہوتا ہے کہ 2 بندے مرد عورت جو بھی ہو 2 شخص ایک فعل کے کرنے میں شریک ہیں 2 میں سے ایک نے وہ فعل زیادہ کیا ہے تو جو زیادہ کرنے والا ہوتا ہے عربی میں اس کے لیے جو صیغہ استعمال ہوتا ہے اس کو اسم تفضیل کہتے ہیں اور دوسرے کو بیان کیا جاتا ہے کہ کس سے اس نے یہ کام زیادہ کیا ہے بات سمجھیے اس میں تفضیل جہاں بھی استعمال ہوگا وہاں 2 ہوں گے
جنہوں نے کام کیا ہے ان میں سے ایک نے زیادہ کیا ہے، تو زیادتی بیان کرنے کے لیے اس میں تفضیل آتا ہے۔ کون آتا ہے اس میں؟ اور کس سے اس نے زیادہ کیا ہے اس کو بھی بیان کرنا ہوتا ہے، اس کو بھی۔ تو جس نے یہ کام زیادہ کیا ہے اس کو کہتے ہیں مفضل۔ کیا کہتے ہیں؟ زوات پڑھو گے تو مفضل، مفضل۔ جس پر اس نے کام زیادہ کیا ہے، جس پر اس کو فضیلت ہے، اس کو کہتے ہیں مفضل علیہ۔ کیا کہتے ہیں؟ مفضل اور مفضل علیہ۔ جس کو زیادتی ہے وہ کیا بن گیا؟ جس پر اس کو زیادتی ہے وہ علیہ۔ مثلا زید عمر، ان دونوں نے علم پڑھا، زید علم میں عمر سے زیادہ ہو گیا، تو اب بیان کرنا ہے کہ زید عمر سے علم میں زیادہ ہے۔ مثلا یوں کہیں گے زید اعلم من عمر، زید علم میں عمر سے زیادہ ہے۔ بات سمجھیے؟ تو اب زید کیا ہے اور عمر مفضل علیہ۔ بات سمجھیے کہ کوئی نہیں؟ زید کیا ہے؟ مفضل، اور عمر علیہ۔ محمد صلی اللہ تعالی علیہ افضل من الانبیاء، جانے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام بہت افضل ہیں انبیاء سے۔ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا بنے؟ اور جملہ انبیاء کرام باقی ہے۔ تو یہ بات آپ کا ذہن شریف قبول کرے تو مسئلہ آسان ہو جائے گا کہ اس میں تفضیل کا بیٹا جی جہاں بھی استعمال ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے اس کا فاعل، کون؟ یعنی جس نے وہ کام کیا ہوتا ہے، تو کام کرنے والا کون ہوتا ہے؟ اور ایک دوسرا ہے جس نے کام کیا ہے لیکن اس سے تھوڑا کیا ہے، تو جو اس کا فاعل ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور جس کی بنسبت اس نے زیادہ کام کیا ہے اس دوسرے کو کیا کہتے ہیں؟ مفضل علیہ۔ اب مسئلہ سمجھیں، اس کو سمجھنے کے بعد کہ یہ جو مفضل علیہ کو بیان کیا جاتا ہے، کس کو؟ اس کو بیان کرنے کے تین طریقے ہیں۔ اس کو کس کے؟ مفضل تو اس کا فعل ہوا، وہ تو آئے گا، مبتدا بنے گا، افضل اس کی خبر بنے گا، کبھی صفت بنے گی۔ جو مفضل علیہ ہے، کس سے زیادہ عالم ہے، کس سے زیادہ مارنے والا ہے، اس کو ذکر کرنا ہے۔ اس کو ذکر جو کریں گے تو کبھی من کا مدخول بنا کر ذکر کریں گے جس طرح میں نے مثال دی ہے، کبھی اسم تفضیل کا مضاف الیہ بنا کر ذکر کریں گے، کبھی اسم تفضیل پر الف لام داخل کریں گے جس سے اشارہ ہوگا مفضل علیہ کی طرف۔ بات سمجھیے کہ جب اسم تفضیل کو استعمال کریں گے تو اسم تفضیل کا ایک تو فاعل ہوگا جس نے وہ کام زیادہ، اور جس سے زیادہ کیا ہے وہ کیا ہے؟ مفضل علیہ۔ تو اسم تفضیل کا ایک ہوتا ہے فاعل، اس کو کہتے ہیں مفضل، جس کے ساتھ وہ مصدر زیادہ قائم ہوتی ہے، اور ایک وہ جس سے اس کو، یعنی دوسرے کے ساتھ بھی یہ مصدر، دو بندوں کے ساتھ ضرب قائم ہے، ایک ضرب میں زیادہ ہے تو اس کو کہیں گے کہ زید اضرب من عمر۔ زید کیا مطلب؟ مارا تو دونوں نے ہے لیکن کس کی بنسبت؟ عائشہ سے۔ تو جو دوسرا ہوتا ہے نا
اس کو مفضل علیہ کہتے ہیں. تو مفضل علیہ کو کلام میں ذکر کرنا ہوتا ہے. یہ جو مفضل علیہ کو کلام میں ذکر کرتے ہیں، کبھی اس کو من کا مدخول بنا کر ذکر کرتے ہیں، کبھی اس کو اسم تفضیل کا مضاف الیہ بنا کر ذکر کرتے ہیں، کبھی اسم تفضیل پر الف لام داخل کرتے ہیں. اس الف لام سے اشارہ ہوتا ہے کون ہے وہ مفضل علیہ. بات سمجھیے؟ ابھی یہ مسئلہ سمجھنا ہے، عمل اس کا آسان ہے. اب سمجھیے، کتاب کو دیکھیں. اس مسئلے کو یوں بیان کرتے ہیں کہ اسم تفضیل کا استعمال 3 وجہ پر ہوتا ہے. اے جڑی کہانی پائی نے تواڈے نال اے جملہ سمجھانے واسطے کہ اسم تفضیل کا استعمال کیا کہ بیٹا جی اسم تفضیل کا استعمال 3 وجہ پر ہوتا ہے. بات چل رہی ہے اسماء عاملہ کی، اس کا عمل آگے بیان کریں گے. یہ درمیان میں ایک اور مسئلہ بیان کیا ہے جو بڑا ضروری ہے، جس کے بغیر یہ سمجھ نہیں آتا. اسم تفضیل کا استعمال 3 وجہ پر ہے. مطلب یہ ہے کہ مفضل علیہ کو جو بیان کرنا ہے وہ 3 طرح بیان کر سکتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ مفضل علیہ کو جو بیان کرنا ہے وہ 3 طرح کر سکتے ہیں. اے شاہ جی زندہ باد جی. نمبر 1، اسم تفضیل کا استعمال ہوتا ہے من کے ساتھ. کیا کہ نمبر 1، اسم تفضیل کا استعمال ہوتا ہے من کے ساتھ. مطلب کیا ہے کہ جو مفضل علیہ ہے اس کو من کا مدخول بنا کے ذکر کریں. مطلب یہ ہے کہ جو مفضل علیہ ہے اس کو من کا مدخول بنا کر ذکر کریں گے. مثلا زید اور عمر دونوں میں فضیلت پائی جاتی ہے، زید میں فضیلت زیادہ ہے. مثلا زید اور عمر دونوں میں فضیلت پائی جاتی ہے، زید میں فضیلت زیادہ ہے. اب اس کو یوں بیان کریں گے زید افضل من عمر. اب اس کو یوں بیان کریں گے زید افضل من عمر. زید زیادہ فضیلت والا ہے عمر سے. زید زیادہ فضیلت والا ہے عمر سے. افضالوں کے اندر ہوا ضمیر ہے جو جس کا مرجع زید ہے. سنتے پہ ہو؟ افضالوں کے اندر ہوا ضمیر ہے جس کا مرجع زید ہے، جس کی بات آگے آ رہی ہے جی. تو زید مبتدا ہے، افضل من عمر تفصیلی ترکیب کے بعد یہ اس کی خبر ہے. تو معنی کیا ہے؟ اب مفضل کون ہے جس کو فضیلت دی گئی ہے؟ زید. اور مفضل علیہ کون ہے؟ عمر. اس کو کہتے ہیں کہ اسم تفضیل کا استعمال 3 وجہ پر ہے، تینوں میں سے ایک وجہ ہے من کے ساتھ. مطلب کیا ہے کہ مفضل علیہ کو جو بیان کیا جاتا ہے تو یہاں اس کو کس طرح بیان کیا جاتا ہے؟ من کا مدخول بنا کر. اب آپ اس کی ہزاروں مثالیں بنا سکتے ہیں. زید اعلم من عمر، زید اضرب من عمر. 6 باب کم از کم تو 6 مثالاں بنا سکتے ہو. زید انصار من عمر، زید اشرف من عمر، زید احساب من عمر. جی بات سمجھیے؟ یہ ساری مثالیں اس کی بن سکتی ہیں. یہ استعمال ہے کس کے ساتھ؟ من کے مدخول. اچھا جی. یا استعمال ہوتا ہے اسم تفضیل کا الف لام کے ساتھ. یا استعمال ہوتا ہے اسم تفضیل کا الف لام کے ساتھ. مطلب کیا ہے کہ سنو نا، اسم تفضیل پر الف لام داخل کریں گے جس سے اشارہ ہوگا کہ یہ مفضل کس سے فضیلت والا ہے. اسم تفضیل پر الف لام داخل کریں گے جس سے اشارہ ہوگا کہ مفضل علیہ سے کس مفضل علیہ کس سے مفضل ہے. مفضل کو کس پر فضیلت ہے. مفضل کو کس پر فضیلت ہے. لیکن الف لام والی صورت تب استعمال ہوتی ہے جب مخاطب اس اشارے کو پہلے سمجھتا ہو. کیا کرتا ہو؟ لیکن الف لام والی علامت اس وقت استعمال ہوتی ہے جب مفضل مخاطب مفضل علیہ کو سمجھتا ہو. مثلا جاءنی زید الافضل، جاءنی زید الافضل. اب اس کا معنی سنیں. آیا میرے پاس زید، ایسا زید جو کہ افضل ہے. آیا میرے پاس زید، ایسا زید جو کہ افضل ہے. یہ جو ال ہے نا، ال اس سے اشارہ ہے جو مفضل علیہ ہے، جو
मुफद्दल अलैह है। اب جس مخاطب سے یہ بات کریں گے وہ ہوگا جس کو پتا ہوگا کہ زید کس سے فضیلت والا ہے، زید کس سے فضیلت والا ہے۔ گل سمجھیا؟ مثلا بھائی دو خطیب ہون، دو مقرر، ایک ایڈا سوادی نہیں تے ایک سوادی ہوئے جی، تے شہر میں سارے نو پتا ہوئے، تے جڑا سوادی ہے نا انہوں بلایا ہوئے تے دوجا بندہ آکے اج سوادی خطیب آیا ہے، کن دی با نسبت؟ انہوں نے ذکر نہیں کیتا لیکن مخاطب نو گل سمجھ آ گئی جی، اے مطلب ہے جی، گل سمجھی جی؟ آج حضرت صاحب آئے نے یار، چل گئے، خیر و بکری گل ہے جی۔ تے الافضل میں الف لام سے اشارہ ہے اس شخص کی طرف جس پر زید کو فضیلت ہے، گل سمجھی جی کہ نہیں؟ معنی اس کا یہی ہے، آیا میرے پاس زید، ایسا زید جو کہ بہت افضل ہے۔ تیسری صورت ہے کہ اسم تفضیل کا استعمال ہوتا ہے اضافت کے ساتھ، اسم تفضیل کا تیسری قسم ہے اسم تفضیل تیسری کا، صورت تیسری صورت ہے اسم تفضیل کا استعمال ہوتا ہے اضافت کے ساتھ۔ مطلب کیا ہے کہ مفضل علیہ کو اسم تفضیل کا مضاف الیہ بنا کر ذکر کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ مفضل علیہ کو اسم تفضیل کا مضاف الیہ بنا کر ذکر کرتے ہیں۔ سمجھی بات جی؟ تیسرا استعمال یہ ہے کس کا؟ اسم تفضیل زید افضل القوم، زید افضل القوم میں، قوم، مثال طور تے بھی ایک قوم ہے، کوئی برادری ہے، سارے فتو کٹھے نے، انہاں وچوں ایک بندے دا پتر جم پیا جی، سمجھ آئی ہے جی؟ نہیں جی نہیں، مطلب ہے کہ ایک قوم ہے ساری شریفاں دی، چنگے نے، انہاں وچوں ایک زید نامی شخص بہت چنگا ہو گیا جی، کی ہو گیا؟ بہت چنگا ہو گیا۔ اس وقت یہ آخیا کہ زید بہت فضیلت والا ہے قوم سے، زید بھی سارے ہی چنگے نے پر انہاں وچوں، پر تیرے پتر سارے چنگے نے پر اے جڑا نا یہ تو ہی رہ جی، گل سمجھی جی؟ اے مطلب ہے کیونکہ فتو ہون تو پھر تو فضیلت کوئی نہیں۔ اب مفضل کون ہے؟ مفضل قوم، شاباش، مفضل زید مفضل علیہ قوم، علیہ الیہ نہیں، علیہ فضیلت دی گئی اس پر، بات سمجھیے؟ پھر سنو سنو، ضاربن یہ بھی صیغہ صفت ہے، مارنے والا یہ کسی کی نسبت سے نہیں ہے، مضروبن یہ بھی صیغہ صفت ہے، مارا گیا یہ بھی کسی کی نسبت سے نہیں ہے، شریفن شریف یہ بھی کسی کی نسبت سے نہیں ہے، ذاتی طور پر مسئلہ ہے، لیکن اس میں تفضیل جو ہے نا جی، اس میں تفضیل، اس میں فضیلت ہوتی ہے، یعنی مصدر زیادہ قائم ہے کس کے ساتھ؟ جو اس کا فاعل ہے، غیر کی نظر سے، یعنی یہ کام کرنے میں شریک ہے لیکن یہ بندہ اس کی بنسبت اس نے یہ کام زیادہ، وہ کام وہ مصدر ہی ہوتی ہے نا جی، تو اس میں تفضیل میں ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ ایک وہ جس نے وہ فعل زیادہ کیا ہو اور ایک وہ جس نے وہ فعل تو سامنے مثال تو کوئی دماغ قبول نہیں پکڑتا جی، گل بڑھے گی تو گل بنے گی جی، ایک بندہ مسئلہ بڑا ہوگا جسم تفضیل دا، دماغ قبول نہیں کرتا اس میں۔ بہت سارے شرعی مسئلے ہیں جو سمجھ آتے ہیں اس میں تفضیل کی وجہ سے جی۔ اللہ اکبر کبیرہ، صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اس میں تفضیل کا ایک ہوتا ہے فاعل جس کو مفضل کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے مد مقابل جس کو مفضل علیہ کہتے ہیں، جس پر اس کو فضیلت ہے کس شے میں؟ اس کام میں، جس سے وہ جو کام ہے نا، اضرابوں کا کیا مطلب ہے؟ کس کام میں فضیلت ہے؟ انصاروں، عالموں، اشرافوں، اے مطلب ہے کہ احسابوں، حساب کرنے میں۔ اسم تفضیل کا ایک ہوتا ہے فاعل جو کیا بنتا ہے
اور ایک ہوتا ہے دوسرا جو کیا بنتا ہے، اس کو میں مفعول بھی نہیں کہہ رہا اس لیے کہ اس کے مختلف نام ہیں، وہ مفضل علیہ ہوتا ہے جی، گل سمجھیے؟ تو جو مفضل علیہ ہے اس کو استعمال، اس کو جو ترکیب میں لایا جاتا ہے، اس کے ترکیب میں لانے کے 3 طریقے ہیں۔ کبھی تو اس کو من کا مدخول بنایا جاتا ہے، کبھی اسم تفضیل پر الف لام آتا ہے جس سے اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے، کبھی اس کو اسم تفضیل کا مضاف الیہ بنایا جاتا ہے۔ کس کو؟ اب اس مسئلے کو نحو کی کتابوں میں یوں بیان کرتے ہیں کہ اسم تفضیل کا استعمال 3 وجہ پر ہوتا ہے۔ اس مسئلے کو یوں بیان کرتے ہیں کہ اسم تفضیل کا استعمال من کے ساتھ ہوتا ہے یا الف لام کے ساتھ ہوتا ہے یا اضافت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسم تفضیل کا استعمال من کے ساتھ کا مطلب ہے کہ مفضل علیہ کو من کا مدخول بنائیں گے۔ الف لام کے ساتھ استعمال کا مطلب یہ ہے کہ اسم تفضیل پر الف لام داخل کریں گے جس سے اشارہ کریں گے مفضل علیہ کی طرف۔ اسم تفضیل کا استعمال ہے اضافت کے ساتھ، مطلب یہ ہے کہ مفضل علیہ کو اسم تفضیل کا مضاف الیہ بنا کر ذکر کریں گے۔ آپ کو سمجھ آئے کہ کوئی نہیں؟ کیا جی کو سمجھ آئیے؟ کیا بلا اسم تفضیل کا استعمال 3 وجہ پر ہوتا ہے۔ نمبر 1، اسم تفضیل میں 2 مسئلے ہیں۔ ایک اسم تفضیل کا فاعل ہوتا ہے جس کو مفضل کہتے ہیں، ایک دوسرا ہوتا ہے جس پر فضیلت ہوتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ علیہ کہتے ہیں۔ تو اسم تفضیل کا استعمال جو مفضل علیہ ہے نا، اس کو جو کلام میں ذکر کیا جاتا ہے، مفضل علیہ کو جو کلام میں ذکر کیا جاتا ہے تو کبھی تو اس کو من کا مدخول بنا کر ذکر کیا جاتا ہے، کبھی اسم تفضیل کا مضاف الیہ بنا کر، ذکر کیا جاتا ہے، اور کبھی اسم تفضیل پر الف لام داخل کرتے ہیں، اس سے اشارہ ہوتا ہے۔ مفضل علیہ کی طرف۔ یہ جو ابھی آپ نے پڑھا ہے اس کو نحو کی کتابوں میں یوں بیان کرتے ہیں، کیا؟ اس کو نحو کی کتابوں میں یوں بیان کرتے ہیں کہ اسم تفضیل کا استعمال اسم تفضیل کا استعمال 3 قسم پر ہے، 3 وجہ پر ہے۔ 3 وجہ پر ہے۔ جو مفضل علیہ نہ ہے، 3 وجہ پر ہے کہ اسم تفضیل کا استعمال من کے ساتھ ہے اسم تفضیل کا استعمال من کے ساتھ ہے، یا الف لام کے ساتھ یا ہے، الف لام کے ساتھ ہے، یا اضافت کے ساتھ۔ مطلب کیا ہے مطلب کہ یہ اسم ہے- تفضیل کا استعمال من کے ساتھ کا کیا مطلب ہے؟ مطلب اسم تفضیل کا من کے ساتھ یہ ہے کہ جو مفضل علیہ ہوتا ہے اس کو من کا مدخول بناتے ہیں۔ ایک اور اسم نمبر- تفضیل کا استعمال الف لام کے ساتھ ہے، اسم تفضیل کا استعمال الف لام کے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسم تفضیل پر الف لام داخل کرتے ہیں اور جس سے اشارہ مفضل علیہ کی طرف ہوتا ہے۔ شاباش، اور اسم تفضیل کا استعمال مضاف نہ اضافت کے ساتھ ہوتا کے ہے ساتھ، اس کا مطلب یہ ہے کہ مفضل علیہ کو مضاف اسم تفضیل کا مضاف الہ بنا کر ذکر کرتے ہیں، اے مطلب ہے۔ تو گل سمجھیے، بیان یوں کیا جاتا ہے کہ اسم تفضیل کا استعمال 3 وجہ پر ہوتا ہے، من کے ساتھ، الف لام کے ساتھ، اضافت کے ساتھ۔ اصل میں اسم تفضیل جہاں بھی استعمال ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے مفضل جس کو فضیلت ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے مفضل علیہ جس پر فضیلت ہوتی ہے۔ تو مفضل علیہ کو جو بیان کرتے ہیں اس کے 3 طریقے ہیں، کبھی من کا مدخول بنایا جاتا ہے، کبھی اسم تفضیل کا مضاف الیہ بنایا جاتا ہے، اور کبھی اسم تفضیل پر الف لام داخل کرتے ہیں اور اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اگر من کا مدخول بنائے یا مضاف الیہ بنائے تو سارے سمجھ لیں گے، لیکن الف لام والی صورت اس وقت استعمال ہوگی جب مخاطب اس اشارے کو شاباش، یہ آ گیا بیٹا جی ایک مسئلہ اسم تفضیل کا۔ کوئی گل سمجھ نہ آوے تے بولنا منع نہیں، اچھا جی منع کرو۔ ابھی اس کا عمل نہیں آیا، وہ آگے آ رہا ہے، عمل اس کا آگے آ رہا ہے۔ 7ویں قسم اسم تفضیل، بس حاشیے پر لکھا ہوا ہے کہ اس کا مذکر کا صیغہ افعالو کے وزن پر آتا ہے، مؤنث کا صیغہ فولا کے وزن پر آتا ہے۔ ٹھیک لکھا ہے غلط لکھا ہے؟ کثرت استعمال کی وجہ سے اس کے صیغوں میں تخفیف بھی ہوتی ہے۔ اخیاروں کو عربی میں خیر پڑھتے ہیں، اشروں کو شرن پڑھتے ہیں۔
ہیں یہ دونوں کس کے سیغے؟ لیکن کثرت استعمال کی وجہ سے ان کو چھوٹا کر دیا. کس کو؟ خیر اور اخیارو اخیارو اشرو. بات سمجھی ہے جی؟ ایک مسئلہ. دوسرا یہ ہے کہ ثلاثی مجرد جس کا معنی زہری رنگ یا زہری عیب ہو اس سے اسم تفضیل نہیں بنتا. اس سے تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے جن کا ثلاثی مجرد کا معنی زہری رنگ یا زہری عیب ہو یا ثلاثی مجرد کے علاوہ ثلاثی مزید رباعی مجرد رباعی مزید کا اسم تفضیل بنانا ہو تو ان کی مصدر لے کر اس پر موقع کے مناسب لفظ اشدو یا لفظ اکثر جوڑ دیں تو یہ مجموعہ اس باب کا اسم تفضیل بن جاتا ہے. مثلا باب استخراج، اس کا اسم تفضیل اگر بنانا ہو تو اس کی مصدر لے کر اس پر اشدو داخل کر دیں تو پھر یہ بھی کسی کی بنسبت سے ہوگا زید اشد استخراجا من امر. زید بہت سخت ہے استخراج کے اعتبار سے امر سے. بات سمجھیے؟ ثلاثی مجرد کے علاوہ اسم تفضیل بنانا ہو تو اس باب کی ثلاثی مزید کی رباعی مجرد کی رباعی مزید کی مصدر لے لیں، اس پر لفظ اکثر یا وہ موقع کے مناسب جو بنتا ہے وہ لگا دیں. یہ اکثر اور اشدو اور وہ مصدر مل کر اس باب کا کیا بن جائے گا؟ استعمال کے پھر وہی تین طریقے ہیں جی، وہی طریقے ہیں. مثلا آپ باب افعال سے اسم تفضیل بنانا چاہتے ہیں بھی زید نے بہت زیادہ عزت کرتا ہے بنسبت امر کے، تو آپ کہیں گے زید اکثر اکراما من امر. زید اکثر ہے عزت کرنے کے اعتبار سے امر سے. کہ زید کو جاؤ یار جنی عزت او کردا ہے مہمان دی اینی امر نہیں کردا او بھی کردا ہے پر زید دی کیا بات ہے جی. کہ ثلاثی مجرد کے علاوہ اگر اسم تفضیل بنانا ہو تو کیا کرنا ہے؟ اس کے اوپر لفظ اشدو یا اکثر داخل کریں تو یہ مجموعہ اکثر اکراما اکثر تکریما اکثر مضاربتا مثال کے طور پر یہ کیا بن جائے گا؟ اسی طرح ثلاثی مجرد جس کا معنی زہری رنگ اور زہری عیب ہو اس کا بھی اسم تفضیل یوں ہی بنتا ہے کہ اس کی مصدر نکال پا کر بھی اس پر بھی ایک مسئلہ یہ آ گیا. اگر یاد نہ ہویا پریشانی تو ہے یہ پر اگلی کتاب پھر آ جائے گا جی. چلو آخری باری پکا لیا جائے پر پکا لیا جائے جی، پہلی باری پکا لیے تو بہت چنگا ہے. اچھا جی، ایک مسئلہ یہ ہے کہ اسم تفضیل کا استعمال اگلے حاشیے پر آ رہا ہے. اسم تفضیل کا استعمال تین وجہ پر ہے. تین وجہ کے بغیر استعمال جائز نہیں ہے اسم تفضیل کا. لیکن اگر مفضل ہر کوئی جانتا ہو کہ یہ فلاں سے فضیلت والا ہے تو پھر مفضل علیہ کے بغیر بھی اسم تفضیل کا استعمال ہوتا ہے. جس طرح اللہ اکبر من کل شیء، کیا ہے؟ اللہ تعالی بڑا ہے ساری مخلوق سے، ہر شے سے. بات سمجھیے؟ تو چونکہ سب کو پتہ ہے اس لیے مفضل علیہ کون؟ اس کو حذف کر کے استعمال کرتے ہیں. کیا؟ اللہ اعظم، اللہ اکبر، اللہ اعلم، یہ سارے وہی صیغے ہیں. چونکہ ہر کوئی جانتا ہے کہ اللہ عالم ہے سب سے، اللہ اعظم ہے سب کی بنسبت، اللہ اکبر ہے سب کی، اس لیے مفضل لے کو ساتھ ذکر ہے. اچھا جی، ایک مسئلہ یہ بھی آپ نے سمجھا. اب ترجمہ کریں دھیان سے. کیا مسئلہ سمجھا ہے کہ خدا کے بندو
ثلاثی مجرد سے اس کا وزن کیا ہے وہ آپ نے پڑھا ہوا ہے، اور کبھی کبھی کثرت استعمال کے لیے اس کو چھوٹا بھی کر دیتے ہیں۔ اور ثلاثی مجرد اس کا اسم تفضیل آتا ہے جس کا معنی رنگ اور ظاہری عیب نہ ہو، اور ثلاثی مجرد کے علاوہ اور ثلاثی مجرد جن کا معنی رنگ اور عیب ہو، اگر ان کا اسم تفضیل بنانا ہو تو مصدر لیں، مصدر کے اوپر لفظ اشد یا اکثر داخل کریں تو یہ مجموعہ اس باب کا اسم تفضیل بن جائے گا۔ پھر اس کے بھی استعمال کے یہی 3 طریقے ہیں جو ابھی آپ پڑھ رہے ہیں۔ کوئی کھانے چ پئیے؟ چلو جی، 7ویں قسم اسم تفضیل ہے۔ عمل کیا ہے اس کا؟ جس مسئلے کے لیے یہ باب چل رہا ہے وہ آگے آ رہا ہے، یہ درمیان میں کس کے متعلق اور مسئلہ ہے جو بڑا ضروری ہے، اور استعمال اس کا 3 وجہ پر ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی مفضل علیہ نو دسنے دے 3 طریقے نے، کیا ہے؟ مفضل علیہ کو بتانے کے 3 طریقے۔ اے مطلب ہے شاہ جی۔ چلو جی، نمبر 1 کس کے ساتھ بلا؟ چلو جی، عقیدے کیا وہ ہے، من کے ساتھ، جیسے زید افضل من امر، تو مفضل علیہ کو کس طرح ذکر کیا ہے؟ یا الف لام کے ساتھ، جیسے جاءنی زید الافضل۔ کیا معنی ہے اس کا جی؟ آیا میرے پاس زید، ایسا زید جو کہ، اور مخاطب ال سے اشارہ سمجھ رہا ہے کس کی بنسبت مراد ہے، کس کی بنسبت مراد ہے۔ یا اضافت کے ساتھ، کیا مطلب؟ مفضل علیہ کو اسم تفضیل کا مضاف الیہ بنا کر ذکر کریں گے، جیسے زید افضل القوم۔ جی مانا کرو شاہ جی۔ 7ویں قسم ہے اسم تفضیل نہ ہے آگے کرنی، 7ویں قسم 7ویں قسم ہے اسم ہے آگے کرنی ہے۔ 7ویں قسم اسم تفضیل ہے اور استعمال اس کا 3 وجہ پر ہے، من کے ساتھ، جیسے زید افضل من امر، یا الف لام کے ساتھ جیسے جاءنی زید الافضل، یا اضافت کے ساتھ جیسے زید افضل القوم۔ اب اس کا عمل سمجھیں۔ اسم تفضیل کا عمل اپنے فاعل میں ہوتا ہے، اسم تفضیل کا عمل اپنے فاعل میں ہوتا ہے، اور وہ فاعل کون ہے؟ اضربو میں ہوا، اضربان میں ہما، اضربونا میں ہم، ضربا میں ہا، ضربیان میں ہما، ضربیاتن میں ہنہ۔ بات سمجھیے، صرف ہوا کو ذکر کر رہے ہیں، مراد سارے ہیں، ہوا ہما ہم تے ہا ہما ہنہ۔ تو عمل اسم تفضیل کا اپنے فاعل میں ہوتا ہے، اور فاعل کون ہے؟ وہ ہوا ہے جو افضالوں کا فاعل ہے۔ وہ کیڑے ککرتے رہندا ہے، یہ افضالوں کے اندر مستتر ہے۔ اضرابوں کے وچ اضرابوں میں ہوا ہے، اضربان میں ہما ہے، الف جو ہے وہ علامت ہے تثنیہ کی شاہ جی، اضربونا دے وچ ہوا ہے، سمجھے جی؟ ضربا میں، ضربیان میں، ضربیاتن میں، تو اگلے سیگے بھی نال نے، اے مطلب ہے گل سمجھیے۔ تو اسم تفضیل کا جو عمل ہے وہ اس کا اپنے فاعل میں ہے، یعنی اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے۔ یہ باب چل رہا ہے اسماء عاملہ کا، 11 قسمیں، ان میں سے 7ویں قسم اسم تفضیل پڑھ رہے ہیں۔ پہلے اس کا استعمال پڑھا ہے، یعنی مفضل علیہ کو ذکر کرنے کا مسئلہ پڑھا ہے۔ اب اس کا عمل، اسم تفضیل عمل کرتا ہے اپنے فاعل ضمیر میں، کس میں؟ اپنے فاعل ضمیر میں، جو اس کے اندر، تو کیا کرتا ہے اس کو؟ رفع دیتا ہے۔ حاشیے پر لکھا ہوا ہے اسم ظاہر میں عمل کرنے کے لیے بہت ساری شرطیں ہیں، یہ کتاب چھوٹی ہے، ہدایت الناف میں آئے گا وہ مسئلہ انشاءاللہ۔ سمجھ آئیے جی؟ ہاں جی آنکھو جی کیا جی؟ اسم تفضیل اپنے فاعل میں عمل
اسم اس کے تفضیل اندر کا عمل یہ ہے اسم تفضیل کا عمل یہ ہے کہ وہ یہ اپنے فاعل میں یہ اپنے فاعل میں عمل کرتا ہے، یعنی اس کا فاعل اس کے اندر ہوا ضمیر ہوتی ہے جس کو یہ رفع دیتا رفع دیتا ہے. کیا کیا بھائی؟ اسم تفضیل اپنے فاعل میں عمل اسم کرتا ہے. تفضیل کا عمل یہ ہے اسم تفضیل کا عمل یہ ہے کہ یہ اپنے فاعل میں عمل کرتا ہے. وہ فاعل کون ہے؟ وہ فاعل اس کے اندر ضمیر ہے وہ فاعل اس کے اندر ضمیر ہے. مستتر جی مستتر ضمیر جس ہے، کو یہ جس کو یہ رفع دیتا رفع ہے. دیتا ہے. ازرابو کس کو رفع دے رہا ہے؟ ہوا ازربان ہوا ازربونا زربا زربیان زربیاتن ہننا کو رفع دے رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ رفع دے رہے ہیں. ان کے اندر فاعل ان کی ضمیر ہے جس کو یہ کیا کرتے ہیں؟ رفع دیتے ہیں. ایک اللہ تاں ٹل لانا بشرا میں تعمل جس وقت مثالاں ہونیاں نے پھر پوری ترکیب کری دیے تے پچھلی گل پکی ہوئے تو پھر پتر ذرا آسانی ہو جاتی ہے جی. اے مطلب ہے جی. اور عمل اس کا کس کا؟ اسم تفضیل کا فاعل میں ہے. وہ بھی کون ہے؟ اور وہ ہوا ہے. اے مثال کے طور پر ویسے تو ہوا ہما ہم ہا ہما ہنا اے سارے جی اے مطلب اور وہ ہوا ہے فاعل افضالوں کا. ان ساریاں مثالاں وچ تناں وچ افضل دا فاعل کون ہے؟ جس کو یہ رفع دے رہے ہیں. اشخاص جو کہ افضالوں میں مستتر ہے. درو در او اس میں کس میں؟ افضل میں اے گل ہے جی. ہاں جی عمل اس کا فاعل میں ہے اور وہ ہوا ہے فاعل افضلو جو کہ اس میں افضالوں کا فاعل افضلو کا جو کہ اس میں مستتر ہے. مانا کر وہ اور عمل اس کا فاعل میں ہے اور وہ ہوا ہے. فاعل فاعل اس میں بڑھیا فاعل افضالوں کا فاعل افضل وہ ہوا کیا ہے؟ فاعل افضالوں کا جو کہ فاعل افضل کا جو کہ مستتر ہے. درود مانا کو نہیں کرنا میرے منہ ول دیکھ لے زیارت کر لا کس میں افضلوں میں. من کر پھر ایک باری اور عمل اس کا فاعل میں اس کا ضمیراں دے بند مرجے دسی دے چبڑ جایا. اور عمل اسم تفضیل کا فاعل میں ہے اور وہ ہوا ہے. صرف ہوا نہیں مراد 6 مراد ہے جی. فاعل افضلوں کا جو کہ اس میں مستتر ہے. اگے جی اشتم مصدر بشرط آ کے مفعول مطلق نہ باشد عمل فعلش کند چون اعجبنی ضرب زید امرن. بس 8ویں قسم ہے کون؟ مصدر مصدر. تو مصدر بھی عامل ہے. مصدر بھی مسئلہ سمجھیں. مصدر اگر ترکیب کے مفعول مطلق آپ نے پڑھا ہوا ہے. مفعول مطلق کون ہوتا ہے؟ اسی فعل کی مصدر ہوتی ہے. اسی فعل کی مصدر ہوتی ہے. مصدر اگر ترکیب میں مفعول مطلق بنی ہوئی ہو تو پھر اندیاں ہاتھ کھڑے نے بھی میں عمل نہیں کرتی. اس واسطے کہ پیچھے کون موجود ہے؟ فعل موجود ہے. تو جدو بزرگ آپ موجود نے تو مصدر دی کیڑی لوڑ ہے؟ گل سمجھیے. یہ حاشیے تے گل لکھی ہونا اگلی کتاب وچ وضاحت آوے گی. اگر مصدر مفعول مطلق بنی ہوئی ہو تو پھر یہ عمل نہیں کرتی. مصدر ترکیب میں مفعول مطلق نہ ہو. اب مصدر کا عمل سمجھیں. مصدر اپنے فعل والا عمل کرتی ہے. مصدر یعنی اگر مصدر ہے فعل لازمی کی تو فاعل کو رفع دے گی اور اگر مصدر ہے فعل متعدی کی تو فاعل کو رفع اور مفعول بہی کو نصب دے گی. پھر سنیں جی 8ویں قسم ہے اسماء عاملہ کی مصدر. کون جی؟ 8ویں قسم ہے اسماء عاملہ کی مصدر. تو مصدر بھی عمل کرتی ہے. مصدر بھی عمل کرتی ہے. شرط یہ ہے کہ مصدر ترکیب میں مفعول مطلق نہ بنی ہوئی ہو. شرط یہ ہے کہ اگر مصدر مفعول مطلق ہے ترکیب میں تو یہ مصدر عمل نہیں کرتی. مصدر جب ترکیب میں مفعول مطلق نہ ہو
تو ہر مصدر اپنے فعل والا عمل کرتی ہے. ہر مصدر اپنے فعل والا عمل کرتی ہے. کیا مطلب ہے؟ فعل دو قسم ہے، فعل لازمی اور فعل متعدی. اگر مصدر ہے فعل لازمی کی تو صرف فاعل کو اور باقی کو تو نصب دے گی، اگلا ٹبر تو ہی ہے. اور اگر مصدر ہے فعل متعدی کی تو فاعل کو رفع اور مفعول بہ کو نصب دے گی. آنکھو شاہ جی، 8ویں قسم ہے اسماء عاملہ کی. اس میں مصدر اس میں مصدر نہیں آخنا، مصدر آخنا ہے. اس میں مصدر ایک اور شے ہوندی ہے. اس میں مصدر شاہ جی انہوں آندے نے کہ جیڑا اسم مصدر نہیں تے مصدر دا معنی دے وے انہوں آندے جی اس میں مصدر. اجے انہوں نہیں چھیڑنا، یہ جڑا میں جملہ بولے انہوں جے پکانا نہیں کسے بندے وے جی، یہ تو ذہن تنگ کرے گا. ٹائم آوے گا تو پھر دساں گے جی. 8ویں قسم ہے اسماء عاملہ کی مصدر. مصدر یہ بھی عمل کرتی ہے بشرطے کہ جب یہ ترکیب میں مفعول مطلق نہ بنی ہوئی ہو، مفعول مطلق نہ بنی ہوئی ہو. جب ترکیب میں یہ مفعول مطلق واقع ہوگی تو اس وقت یہ عمل نہیں کرے گی. تو مصدر عمل کرتی ہے جب مفعول مطلق، تو کیا عمل کرتی ہے مصدر؟ مصدر جب اپنے مصدر مفعول مطلق نہ ہو تو پھر یہ اپنے فعل والا عمل کرتی ہے. کیا مطلب؟ یعنی اگر لازم اس فعل اگر لازم کی مصدر مصدر فعل ہو لازم کی ہے، تو اپنے فاعل کو رفع دے گی. شاباش. اور اگر مصدر فعل متعدی کیا ہے تو اپنے فاعل کو رفع اور مفعول بھی کو نصب دے گی. فعل لازم کیا کرتا ہے؟ فاعل کو رفع. فعل متعدی کیا کرتا ہے؟ فاعل کو رفع اور مفعول بھی کو. اے شاباش سے. تو مصدر تم شاباش جلدی کر دیں. 8ویں قسم ہے مصدر. شاباش. مصدر بھی عامل ہے. مصدر بھی عامل ہے. شرط یہ ہے کہ اگر مصدر ترکیب میں مفعول مطلق نہ بنی ہوئی مطلق ہو، نہ ہو. کیونکہ اگر مصدر ترکیب میں مفعول مطلق ہوگی تو پھر عمل نہیں کرے گی. ہاں جی، مفعول مطلق ہوگی تو عمل نہیں کرے گی. تو مصدر کیا عمل کرتی ہے؟ مصدر جب مفعول مطلق نہ ہو تو کیا عمل کرتی ہے؟ مفعول مطلق نہ ہو تو دس نہ اپنے فعل والا عمل کرتی ہے. یار چنگا بڑا سیاح بندہ ہے تو. مفعول مطلق اگر مصدر مفعول مطلق نہ بنی ہوئی ہو مفعول مطلق نہ بنی ہوئی ہو تو فعل مصدر والا- اپنے فعل والا، تو مصدر اپنا فعل والا عمل کرتی ہے. یعنی یعنی اگر فعل ہو تو اگر فاعل- مصدر پڑھے، اگر مصدر فعل لازمی کی ہے تو اگر مصدر فعل لازمی کی ہے تو فاعل والا عمل اب فاعل کو، فاعل والا چلو فاعل کو رفع دے گی. یار کمال ہے، دماغ کہڑے پتہ چھڈا ہے جی. فاعل کو، رفع دے گی. اور اگر مصدر متعدی کی ہے آخنا فعل متعدی کی ہے اگر مصدر فعل متعدی کی ہے تو فاعل کو رفع دے گی، رفع دے گی اور مفعول بھی کو نصب دے گی. اے گل ہے یار کمال ہے. تو مصدر اپنے فعل والا عمل کرتی ہے. یعنی اگر مصدر فعل لازمی کی ہے تو فاعل کو، اے شاباش. اب اس کی مثال دیکھیں. آجابنی ضرب زید عمرن، معنی سمجھیں. تعجب میں ڈالا مجھ کو زید کے مارنے نے عمر کو. کیا معنی ہے اس کا؟ تعجب میں ڈالا مجھ کو زید شاہ جی اچھی معنی کرو، تسی کلے اچھی معنی کرو. تعجب میں ڈالا مجھ کو زید کے مارنے نے عمر کو. بس اس مثال میں ضرب آجابہ کا فاعل ہے. کیا ہے؟ ضرب اعجاب کا فاعل. مفعول مطلق نہیں بن رہا. زید اور ضرب جو ہے یہ مصدر فعل لازمی کیا ہے کہ متعدی کی ہے؟ متعدی کی ہے. زید اس کا فاعل ہے، امر اس کا. زید کو یہ رفع دے رہی ہے اور امر کو یہ نصب دے رہی ہے. زید کو رفع دے رہی ہے، استاد جی زید کو تو جر دے رہی ہے. مصدر کی مجبوری یہ ہے، یہ شرح میں تعامل میں تفصیل آئے گی، یہاں نہیں ہے. مصدر استعمال ہوتی ہے مضاف بن کر. کیا بن کر؟ اپنے فاعل کی طرف. اکثر لفظوں میں مضاف بنتی ہے، مانن وہ اس کا فاعل ہوتا ہے جس کو رفع دیتی ہے. اب ضرب لفظاً زید کو جر دے رہی ہے اور مانن زید کو رفع دے رہی ہے. بات سمجھیے؟ اور آگے جا کر اور بھی ترکیب بیان کریں گے. اس کو یوں پڑھنا بھی جائز ہے.
आजाबानी ज़रबुन ज़ैदुन अमरन, इस तरह पढ़ना भी जायज़ है इसको, लेकिन यहाँ वो तफसील शरह में तामल में ये सारी तरकीबें आ जाएंगी। बात समझिए, यहाँ आप समझें कि ज़रब मसदर है, ज़ैद लफ्ज़न इसका मुज़ाफ़ इलैह है, लेकिन मानन इसका और क्या है, मरफू है। लफ्ज़न मजरूर है और मानन, और अमरन तो वाज़ेह तो सामने कि ये क्या है, मनसूब है। तो आज ज़रबो मसदर अपने फ़ाइल अमर को मानन रफा दे रही है और अमरन को लफ्ज़न नस्ब दे रही है। तो माना क्या है, ताज्जुब में डाला मुझको जैद के मारने ने अमर को, बे इना कुटिया मैं ते हैरान रह गया, बे इन्नी मार मारी दी है जी। कल समझिए जी, ऐ शाबाश से आको शाह जी, जैसे आजबनी ज़रब ज़ैदिन अमरन, ताज्जुब में डाला मुझको जैद के मारने ने अमर को। इस मिसाल में जो ज़रब है, ज़रब जो है वो आजबा का फाइल है, मफूल मुतलक नहीं है, मफूल मुतलक नहीं है, और ये अमल कर रहा है चूंकि ये फेल मुतद्दी की मसदर है, क्योंकि ये फेल मुतद्दी की मसदर है, और इसलिए फाइल को रफा दे रही है, अपने फाइल को रफा दे रही है और मफूल बी को नस्ब दे रही है। मफूल बे को नस्ब तो वाज़े है, अमरन को नस्ब कौन दे रहा है, ज़रब। ज़ैद लफ्ज़न मुज़ाफ़ इलैह है, किसका, लफ्ज़न मुज़ाफ़ इलैह, मानन फाइल है और मरफू है, मानन फाइल है और मरफू है। लफ्ज़न क्या है, लफ्ज़न ये ज़रबों का मुज़ाफ़ इलैह है और मानन ये ज़रबों का फाइल है और मरफू है, मरफू है। बात समझिए, तो ये दो चीजें इकट्ठी होती हैं अक्सर, आगे ये बातें जूं जूं चलेंगी, पकाएंगे, कोशिश करेंगे, समझ आ जाएगी सारी इंशाअल्लाह। तो ये देखो कि मसदर है फेल मुतद्दी की, इसने अमल किया है, फाइल को रफा दिया है और मफूल बिही को नस्ब दी है। अगर आप दूसरी मिसाल बनाना चाहें तो आप ज़रब की जगह क़याम ले आए और अमर को खत्म कर दें, आजाबानी क़यामो ज़ैदिन, आजाबानी ताज्जुब में डाला मुझको ज़ैद के खड़े होने ने, ताज्जुब में डाला मुझको, तो अब क़याम ये आजाबा का फ़ाइल है, मफूल मुतलक नहीं है, और फेल लाजमी की मसदर है, फ़ाइल ज़ैद को मानन रफा दे रही है, लफ्ज़न ज़ैद उसका मुज़ाफ़ इलैह है जी। बात समझिए, क्या मिसाल बनेगी लाजमी की, आजबनी क़यामो ज़ैदिन, ताज्जुब में डाला मुझको ज़ैद के खड़े होने ने। क़यामो ये जो है ये आजबा का फाइल है, मफूल मुतलक नहीं है, मफूल मुतलक नहीं है, और ये फेल लाजमी की मसदर है, लाजमी की मसदर है, इसलिए फाइल को रफा दे रही है, फाइल ज़ैद, लफ्ज़न इसमें मजरूर है, लफ्ज़न ये मुज़ाफ़ इलैह और मजरूर है, और मानन इसका ये फाइल बन रहा है और मानन ये मरफू है, मरफू है। ये बन गई दूसरी मिसाल। तो आठवीं किस्म सोनियो मसदर है, मसदर भी आमिल है, 22 बाब पढ़े हैं और मसदरें भी आपने पढ़ी हुई हैं। मसदर आमिल है, शर्त यह है कि तरकीब में मफूल मुतलक ना बने, जब मसदर मफूल मुतलक बने तो उस वक्त अमल नहीं करती। तो मसदर जब तरकीब में मफूल मुतलक ना हो तो मसदर अमल करती है, लेकिन अमल कौन सा, अपने फेल वाला। अगर मसदर फेल लाजमी की है तो फाइल को रफा देगी, अगर मसदर मुतादी की है अपने फाइल को रफा और मफूल भी को नस्ब देगी। ऐ शाबाश है। इसम तफजील का इस्तेमाल 3 वजह से है। इस्तेमाल 3 वजह से का मतलब ये है कि मुफद्दल अलैह को जिक्र करने के 3 तरीके। इस मसले को बयान जो किया जाता है कि इसमें तफजील का इस्तेमाल 3 वजह पर है, और इसम तफजील का अमल जो होता है वो अपने फाइल, इसका अमल फाइल में होता है और फाइल इसके अंदर ज़मीर होती है जिसको ये क्या करता है। ये है सबक। 8वीं किस्म मसदर है, 7 शर्त इसके मफूल मुतलक न हो। अब मसदर क्या करती है, अमल फेलश यानी फेल खुद, अमल अपने फेल वाला करती है।
جیسے آجابنی ضرب زید عمرن مانا کرو. آٹھویں قسم مصدر ہے، شاید اس کے کہ مفعول مطلق نہ ہو، عمل اپنے فعل والا کرتی ہے، شین کا معنی ہے اپنا جی. جیسے اعجبنی ضرب زید امرن. چلو جی. 8ویں قسم ہے مصدر